صحیح معنوں میں ہم کو احسان یاد رکھنا آتا ہو، احسان مند ہم ہیں اور احسان کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کو حق بنتا ہے کہ ہم سب سے بڑے محسن، مالک حقیقی، ہمارے محبوب حقیقی اللہ رب العزت سے ہم محبت کریں۔ تو پھر اور ایک بات سمجھنے کے، اللہ رب العزت انسان سے محبت کرتے ہیں اور انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، لیکن انسان خامیوں کی مشنری ہے۔ کتنی خامیاں ہیں انسان میں بھائی، دنیا میں کسی چیز میں خامی ہے تو ہم بولتے نہیں۔ ایک داغی سیب ہو، ایک پیسہ دے رہے، داغی سیب کو خریدتے نہیں، داغ ہے دھبا ہے تو سیب کو خریدتے نہیں۔ اللہ ہم کو خرید رہے، لیکن ہم میں کتنے خامیاں ہیں۔ سب اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے قرآن میں انسان کی خوبیاں گنوائی نا، وہاں خامیاں بھی گنوائی ہیں۔ ایک تو اشرف المخلوقات ہے انسان، لیکن اس کے باوجود بہت خامیاں ہیں۔ اس لیے کہ بھائی بنانے والا چیز کی خامیاں ضرور وہ اچھا جانتا ہے، خامیاں بھی جانتا ہے، خوبیاں بھی جانتا ہے۔ چونکہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو اللہ ہمارے خوبیوں کو بھی جانتے ہیں، خامیوں کو بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں انسان کی خامی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ انسان کی سب سے پہلی چیز، انسان ظالم ہے۔ کان الانسان جہولا ظلوما جہولا، انسان ظالم ہے۔ ظالم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں حد سے پار ہو جانے کی عادت ہے بندے کو، ہر چیز میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی عادت ہے انسان میں، ہر چیز میں حق تلفی کرنے کی عادت ہے انسان میں۔ اس کو کہتے ہیں جہالت، ظالم۔ ہاں، اس میں علماء نے لکھا ہے، مشائخ نے، اس میں اشارہ ہے کہ انسان میں عدل بھی ہے، اس لیے فرمایا کہ ظالم ہے۔ تو انسان عادل بھی، محنت کرنے کے بعد عادل بنتا ہے، بغیر محنت کے تو انسان میں کیا ہے؟ ظلم ہے، ایک خامی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ انسان جاہل ہے۔ کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے نا، یاد رکھو وہ انسانوں کی بنسبت عالم ہے، ورنہ تو اللہ کی نسبت کیا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ اور یاد رکھے علم کسے بولتے ہیں؟ جس سے ہم کو فائدہ ہونا۔ کتنے بڑے عقل والے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں، بڑی بڑی عقل کے کمال رکھنے والے ہوتے ہیں لوگ۔ بچپن میں لوگ کہتے ہیں یہ بچہ بہت عقل مند ہے، موازنہ کرتے ہیں یہ بچہ بہت بھولا بھالا، یہ زندگی بہت اچھے کر لے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے جس بچے کو عقل مند سمجھتے تھے ایک پیسے کا کام نہیں کر رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور جس کو بھولا بھالا کہتے تھے پورے خاندان میں ایک دم اچھی حالت میں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بہت باصلاحیت ہے۔ اب بتاؤ انسان عالم ہے جاہل ہے؟ جاہل ہے انسان، اپنے علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جاہل۔ لیکن اس میں اشارہ ہے کہ انسان عالم بھی بن سکتا ہے۔ جہل وہی ہوتا ہے جہاں علم ہو، دونوں چیزیں ہو تو بھی سمجھنا، ایک چیز کو تول سکتے ہیں۔ اچھا نہ ہو تو برے کو دیکھ نہیں سکتے، برا نہ ہو تو اچھے کو معلوم نہیں ہو سکتا، تو دو ضد ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان علم والا بھی، محنت کرے تو اتنا علم والا بنتا ہے۔ تیسری خامی کیا ہے انسان میں؟ کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کیا بنایا گیا؟ بہت کمزور۔ اتنے کمزور ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہر وقت انسان کے پیچھے ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا ہے۔ ہر انسان میں ایک عجب خوف ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، یہ بڑے بڑے لوگ، شاندار ان کی دنیا ہے، ان کے پیچھے باڈی گارڈز ہیں، حفاظت کرنے کے دستے ہیں، ہزاروں ان کے حفاظت کے دستے ہیں۔ بھائی ان کی حفاظت کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں ان کو بھی خوف ہے۔ جس کی زیادہ ملٹری ہو اس کو اتنا خوف ہے۔ پی ایم صاحب ہیں، ان کے لیے، عام بندے کے لیے کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے حکومت کا کئی پیسہ اس کی حفاظت میں جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کمزور ہے، خوف ہے انسان میں۔ اور ہمارے حضرت لکھتے ہیں بل کلنٹن، جو اس سے پہلے جو سپر پاور امریکہ کا جو ایک طاقتور بادشاہ تھا، تو صدر تھا، وہ نجومیوں کو بلا کے پوچھتا تھا آئندہ میرا کیا بنے گا،
آئندہ اب بتاؤ، یہ خوف ہے نہیں، صدر ہے سپر پاور طاقت کا، لیکن خوف آج بھی آپ جا کے بڑے لوگوں کے حالات معلوم کرو، وہ ایسے لوگ ان کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں جن کے بارے میں کیا ہوتے ہیں وہ اپنے حالات پوچھتے رہتے ہیں، بہت عجیب سا خوف رہتا ہے انسانوں میں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہی طاقتور ہیں، بہت ہی ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ طاقتور ہیں، لیکن عجیب سا خوف ہے. پہلوان جیسے ہوتے ہیں لیکن اندر خوف ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے خلق الانسان ضعیف، اللہ نے بنایا کمزور، اور اتنا کمزور ہے ایک وائرس تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اس کو. ایک وائرس. اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو گیا ہے بات. ہاں پہلے تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہوگا، ایک چھوٹا وائرس پوری دنیا کی طاقتوں کو بجھا کے رکھ دیا. اللہ پوری دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دیا. ہوا کیا؟ کچھ نہیں ہوا. جب بیماری آئی کس کی آئی؟ ایک چھوٹا وائرس تھا نا. پوری دنیا کے نظام کو اللہ نے بتایا انسان تو بڑا کمزور ہے، ہم نظام بدلنے تجھے تیری اوقات دکھانے پہ آئے تو منٹوں نہیں سیکنڈوں میں دکھا سکتے ہیں. تو بہت ترقی کر سکتا ہے، بہت ترقی کر سکتا ہے. اس سے 100 گنا اگر ترقی بھی ہو جائے نا، پھر بھی اپنے اللہ کی طاقت کو مت بھول. اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، تو بڑا کمزور ہے. اپنی اوقات کو مت بھول. جب تو اپنی اوقات کو بھولے گا ہم تیری اوقات دکھائیں گے. کیا ہوا؟ پوری دنیا میں ہلچل مچی. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا. تو ایک چھوٹے سے وائرس جو دکھ بھی نہیں سکتا اس کے سامنے انسان ٹک نہیں سکتا ہے، تو انسان کی کیا طاقت ہے؟ تو بڑا کمزور انسان ہے. اور پھر چوتھی کمزوری یہ ہے انسان بڑا جلد باز ہے. جلد باز، رزلٹ جلدی ہونا، کچھ بھی کرو نتیجہ بہت جلد ہونا. 4 دن نفلیں پڑھا، 5ویں دن چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو جائے. چند دن مجاہدے کرا، چاہتا ہے کہ جنید بغدادی کا مقام مل جائے، بایزید بستامی جیسی ہماری دعائیں ہو جائے. ارے بندے تو 5 دن محنت کر کے ایسے خواب کیوں سوچتا ہے؟ جلد باز انسان، بڑا جلد باز. اپنے بارے میں تو چاہتا ہے کہ لوگ مجھے معاف کریں، لیکن دوسروں کی ذریعے غلطیاں ہوتے معاف نہیں کرتا. جلد باز. اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتا، اپنی بیویوں کو معاف نہیں کرتے لوگ. اللہ اکبر. اپنی بیویوں کو معاف نہیں کرتے. ایک غلطی پہ بندہ غصے کو سنبھال نہیں سکتا، غصے میں آ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ انسان جلد باز ہے. یاد رکھ، انسان اللہ رب العزت کو بار بار گناہ کر رہا ہے. اتنی طاقتور ہے. لہو مقالید السماوات والارض، سارے آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ رکھتے ہیں. ایسے خالق کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی کبھی اللہ نے جلد بازی والا معاملہ نہیں کیا. جیسے تجھے پہلے روزی دے رہے ہیں ویسے برابر تجھے روزی دے رہے ہیں، لیکن تو تیرے ماتحت ذرا کچھ غلطی کر دیتے ہیں تو دینے والے ہاتھ کو پیچھے لے لیتا ہے. تیری جلد بازی ہے. چاہتا ہے کہ غلطیاں نہ ہو ہمارے ماتحتوں کی، حالانکہ ہمارے کتنی غلطیاں ہیں. اللہ رب العزت کی کتنی نافرمانیاں بندہ کر رہا ہے. تو انسان جلد باز ہے. اور تیسری کمزوری انسان کی ہے، آخر کمزوری، بڑا ہی چھوٹا دل والا. خلق الانسان حلوا. انسان کو ہم نے حلوا کیا مانے کہ بہت ہی چھوٹا دل، چھوٹے بہت ہی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل کو دیکھے نا سمجھ میں آتا ہے بڑا انسان نہیں ہے. اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی باتیں کرنے کی عادت، چھوٹے ارادے، چھوٹی سوچ، تنگ دل. ایسا انسان، یہ بھی کمزوری ہے انسان کی. اللہ بڑے دل والے ہیں. اللہ بڑے دل والے. اللہ اگر بڑے دل والے نہ ہوتے اللہ اکبر، ہم کو رائی کے دانے کے برابر بھی روزی نہیں دیتے ہم جیسے ناقصوں کو. اللہ بڑے دل والے ہیں. 50 سال بندہ گناہوں میں گزارا،
لیکن مرا تو ولی ہو کے مرا. یہ بڑے دل ہونے کی علامت ہے. ورنہ اللہ بڑے دل والے نہ ہوتے نا تو کوئی ولی نہیں بن سکتا تھا بھائی, کوئی ولی نہیں بن سکتا تھا. اللہ بڑے دل والے ہیں, بڑی اللہ کی صفت ہی ہے. اس لیے ہر بندہ یہ امید لگا سکتا ہے کہ میں بھی اللہ کا بن سکتا ہوں. کتنے خامیوں کو معاف کر کے ولایت کا مقام دیتے ہیں. کہاں معاف کرتے ہیں. شروع سے پکڑنا شروع کر دینا بندہ کہاں ٹک سکتا ہے. بہت جگہ چھوٹ چھوڑ کے بعد میں عجیب شان والے ہیں اللہ, عجیب شان والے ہیں. تو یہ جتنے ولایت اولیاء یہ ان کا بھی کمال تھا, لیکن ان سے زیادہ بڑا کمال اللہ نے ان کو اپنی ولایت دی, بڑا کمال تھا. تو اللہ بڑے دل والے, ہم چھوٹے دل والے. اب بتاؤ بھلا جس مشین میں اتنی خرابیاں ہوں سے کوئی خرید سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے ایمان والوں کو ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے خرید لیا ہے. ہم نے تو اللہ نے خریدی کی ہے, باوجود کتنی ہمارے اندر خامیاں ہیں. اب مشائخ نے لکھا جنت کے بدلے نہیں, جنت تو باغات نہروں والی چیز ہے, اپنے بدلے خریدا ہے. جنت میں اللہ کا دیدار ہے, اس کے لیے خریدا ہے. جو جنت میں جائے گا وہ دیدار کر کے رہے گا انشاءاللہ, اور جس کو دیدار نہ اس کو جنت کا مزہ ہی کیا ہے. تو گویا اللہ نے اپنے بدلے انسان کو خرید لیا اتنے سارے نقائص کے باوجود. انسان اللہ رب العزت کامل صفات والے, انسان کے اندر ہے ہی نقص, اس کا کوئی وجود نہیں. اتنے سارے نقائص ہوا, اللہ نے بندے کو خرید لیا.